مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع بت پرستی کیوں، یعنی سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کیوں بت پرست بن گئے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور اس بت پرستی سے کیسے چھٹکارا ہوگا۔ دیکھیں، انسان دنیا میں آ کے ظاہری طور پہ ایک دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے لیے جھوٹے معبود تلاش کرتا ہے اور ان معبودوں کو وہ سچا معبود سمجھتا ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے۔ دھوکے میں جو شخص بھی آ گیا دنیا اور ظاہر کے دھوکے میں، وہ شخص غلطی کا شکار ہو گیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو معبود بنانے کی بجائے وہ دنیا کو ترجیح دے دے گا آخرت پہ، اور جس نے بھی دنیا کو ترجیح دے دی اخروی زندگی پر، وہ شخص بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گیا۔ جس شخص کو ظاہر کا دھوکہ لگ جاتا ہے، وہ پھر اپنی خواہش سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری دنیا کامیاب ہو جائے اور آخرت سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ تو بت پرستی پہ ہم لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ دنیا ہمیں محبوب ہو جاتی ہے۔ آج کی نشست کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم بت پرستی کیوں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا اور ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ اب دنیا ہی کی کامیابی ہماری نظر میں اصل کامیابی ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کسی آسمانی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری خواہشات نفس ہی ہمیں سکھاتی ہیں کہ دھوکہ کرو، فریب کرو، جھوٹ بولو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اور اپنے حقیقی معبود کو نہیں پہچانا، تو آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے، اور اگر آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا تو اب آپ کی خیر نہیں ہے، دنیا بھی آپ کی نقصان میں گزرے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ وعدہ کر لیا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو نہ بھلائیں، اللہ کو یاد کریں بحیثیت مقصود، مطلوب، معبود اور مطلوب۔ اگر ان چاروں حیثیتوں میں اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا اور دنیا کو اپنا مطلوب، مقصود، محبوب بنا لیا، اب یہ ہے نا کہ ہمیں مختلف قسم کے بتوں سے پالا پڑے گا۔ کبھی کسی کی اطاعت کرنی ہوگی، کبھی کسی کی اطاعت کرنی ہوگی، لیکن بنیادی طور پہ ہمارا معبود جو ہے وہ خواہشات نفس ہوں گی۔ ہم خواہشات نفس کے تابع ہوں گی، ہمیں نفس جس طرح چاہے گا اسی طرح ہم زندگی گزاریں گے، اور ہماری نظر جو ہے صرف اور صرف دنیا کی کامیابی پر ہوگی۔ لیکن یہ بہت بڑے نقصان کا سودا ہے۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو بھلا دیا، وہ اپنے اللہ کو بھی بھول جائے گا، یا کسی نے اگر اللہ کو یاد نہ رکھا بحیثیت مطلوب و مقصود و محبوب، تو وہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا۔ دنیا میں لوگوں کی اکثریت اپنے آپ اور اپنی حقیقت کو بھلا کے زندگی گزار رہی ہے۔ یہ طریقہ جو ہے یہ انتہائی نقصان دہ طریقہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں اور اپنے آپ کو بہت بڑے نقصان سے بچا لیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی یاد کو ہم اپنے دل میں سما لیں، اور اللہ کو اپنی منزل بنا کر رسول کے طریقے کے مطابق مقامی طور پر ایک سچے شخص کی تلاش کر کے، اور اس کے ساتھ اور اس کے نگرانی میں اللہ کا راستہ طے کریں، تو کامیابیاں ہمارا مقدر ہیں۔
وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم